دوستو چغل خور کون ہوتا ہے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چغل خور کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی حکایت بھی پیش کریں گے جو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان دشمنی لگانے کے لیے ایک دوسرے تک ان کی باتیں پہنچایا کرتا ہے۔ دوستو فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں جو شخص دو منہوں والا ہوگا یعنی چغل خور ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبان لگا دے گا۔ دوستو بدترین ہیں وہ لوگ جو دوستوں کے درمیان چغلی کر کے جدائی ڈالتے پھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی گناہ کی وجہ سے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ توڑی اور آدھی آدھی کر کے دونوں قبروں پر رکھ دی اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تسبیح کرتی رہیں گی جس سے کہ میت کے عذاب میں کمی ہوگی۔ دوستو اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں، جبھی تو قبر کے اندر کا عذاب دیکھ لیا، اور دوسری یہ کہ جب شاخ قبر پر رکھی جا سکتی ہے تو پھول بھی اسی قسم سے ہیں، لہٰذا قبر پر پھول ڈالنا بھی ثابت ہوا۔ اور دوستو تیسری یہ کہ جب تر شاخ کی تسبیح سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو پھر مسلمان اگر اپنے مرحوم کے لیے اصالِ ثواب کر کے قرآن پاک بخشیں تو کیوں کر مردوں سے عذاب نہ ہٹے گا۔ اور چوتھی بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ چغلی کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ دوستو اب آئیے آپ کے سامنے وہ حکایت پیش کرتے ہیں جس کو سننے کے لیے ہم بےتاب تھے۔ دوستو ایک مرتبہ ایک غلام کو یہ کہہ کر بیچا جا رہا تھا کہ اس کے اندر سوائے چغلی کرنے کے کوئی بھی دوسرا عیب نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے اسے خرید لیا اور یہ سوچا کہ چغلی کرنا کوئی بڑا عیب تھوڑی ہے، وہ اس کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ ایک دن غلام اپنے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ آج میں نے بیگم صاحبہ کو کسی دوسرے مرد سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور وہ دونوں آپ کے قتل کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سن کر شوہر بڑا گھبرایا اور اپنی بیوی سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ پھر کچھ دن بعد یہ بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ آپ کے میاں کے کسی دوسرے عورت سے بھی تعلقات ہیں اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ آپ سے دور دور رہنے لگے ہیں۔ پھر بولا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے میاں کی داڑھی سے ایک بال کاٹ کر مجھے دینا ہوگا۔ ایک اس طرح اسے دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ آج رات ہی یہ کام کر دیجئے۔ عورت تیار ہو گئی، ادھر یہ شوہر کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ آج رات آپ کی بیوی آپ کا کام تمام کرنے والی ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ میں نے ان کے پاس ایک استرا بھی دیکھا ہے۔ خیر رات ہوئی، میاں نے آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیا۔ جب عورت کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا شوہر اب سو گیا ہے تو اس کی داڑھی کا بال کاٹنے کے لیے جیسے ہی استرا لے کر اس کے قریب پہنچی، فوراً میاں نے آنکھیں کھول دیں اور استرا چھین کر اس کو قتل کر ڈالا۔ صبح کو جب عورت کے گھر والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے گھر پر دھاوا بولا اور اس کے آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو یہ ہوتا ہے چغلی کرنے کا انجام کہ ایک ہنستا کھیلتا پریوار آن کی آن میں تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا سخت برا ہے اور اس پر یقین کرنا بالکل مناسب نہیں ہے جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے۔ اب جب بات سنی سنائی پر آ گئی ہے تو میں ایک بات اور کہہ دوں، آج کل سوشل میڈیا پر اس قدر جہالت پھیلی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہم اور آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جب بھی کوئی نفل روزہ رکھنے کا مہینہ آتا ہے تو یہ میسج ضرور آتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے پر 2 سال کا ثواب اور کسی کو بتانے پر 80 سال کا ثواب ملے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ عبادت سے غافل ہو جائیں اور صرف نیٹ پر بیٹھ کر اپنا ٹائم خراب کرتے رہیں، ورنہ ایک مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ خود عبادت نہ کرے اور صرف کسی دوسرے کو وہی عبادت کی تلقین کر دے تو اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ مگر ہائے رے،
آج کل کے جاہل مسلمانوں کی عقل جیسے ہی کوئی میسج آیا لگے ترنت اس کو فارورڈ کرنے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پہلے اس کی تحقیق تو کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ خود میرے پاس پرسنل میں ایسے ہی میسج سینکڑوں بھرے رہتے ہیں۔ اب کیا کہوں لوگوں کو؟ میرے بھائی، دینی بات شیئر کرنا اچھا ہے، مگر وہی جو صحیح ہے۔ ہر غلط سلط بات کو کسی کو بتانے سے ثواب نہیں ملتا ہے، الٹا گناہ ملتا ہے، اور کہیں معاذ اللہ اگر وہ بات گمراہی کی ہوئی تو آپ گمراہ ہوئے اور کفر تک پہنچ گئی تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں آ گیا۔ لہٰذا ہر میسج کو شیئر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔